اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 رکو نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ ترجمہ: مرد عورتوں پر حاکم ہے اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہے تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو زد و کوب کرو، پھر اگر تمہارا کہنا مان لے تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت اونچا ہے، بڑا ہے۔ ترجمہ کے بعد ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہاں قائم میں علی کے صلہ کے ساتھ آ رہا ہے، قام بے کے ساتھ آئے گا تو یعنی ہوں گے کسی شے کو قائم کرنا کے معنی ہوں گے کسی شے کو قائم کرنا۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر یہ الفاظ آئیں گے کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والا بن کر کھڑے ہو جاؤ، جبکہ قوم علا کا مفہوم ہے کہ کسی کے اوپر مسلط ہونا یعنی حاکم اور منتظم ہونا، چنانچہ آیت زیر مطالعہ سے یہ واضح ہدایت ملتی ہے کہ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے، سربراہ خاندان مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے۔ یوں تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، گھر کے اندر مرد بھی یہ چاہتا ہے اور عورت بھی، لیکن آخرکار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں باہمی رضامندی سے کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں، بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح ہو سکے قائل کرے تو معاملہ ٹھیک ہوگا، لیکن اگر معاملہ طے نہیں ہو رہا تو اب کس کی رائے فیصلہ کن ہوگی؟ مرد کی؟ عورت کی رائے جب مسترد ہوگی تو اس سے ایک صدمہ تو پہنچے گا۔ اسی صدمے کا اثر کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت میں نسیان کا مادہ زیادہ رکھ دیا ہے، جو ایک سیفٹی والو کا کام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون شہادت میں ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کا نصاب رکھا گیا ہے تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے۔ اس پر ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے گھر کے ادارے کا سربراہ مرد کو بنایا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ مرد اگر اپنی اس حیثیت کا غلط استعمال کرتا ہے، عورت پر ظلم کرتا ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کے ہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ آپ کو ایک اختیار دیا گیا ہے اور آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کو بعض صفات میں عورت پر نمایاں تفوق حاصل ہے، جن کی بنا پر قومیت کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے۔
وبما انفقوا من اموالہم، اسلام کے معاشرتی نظام میں کفالتی ذمہ داری تمام تر مرد کے اوپر ہے۔ شادی کے آغاز ہی سے مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ شادی اگرچہ مرد کی بھی ضرورت ہے اور عورت کی بھی، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ پھر گھر میں عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے۔ مرد کو قوامیت کے منصب پر فائز کرنے کے بعد اب نیک بیویوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ قرآن کے نزدیک ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں 3 الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، وہ مردوں کی غیر موجودگی میں ان کے اموال اور حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ ظاہر ہے مرد کا مال تو گھر میں ہی ہوتا ہے، وہ کام پر چلا گیا تو اب وہ بیوی کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح بیوی کی عصمت در حقیقت مرد کی عزت ہے، وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں جن کی سب سے زیادہ بڑھ کر رازدان بیوی ہوتی ہے، تو یہ حفاظت 3 اعتبارات سے ہے: شوہر کے مال کی، شوہر کی عزت ناموز کی، اور شوہر کے رازوں کی۔ بما حفظ اللہ، اصل حفاظت و نگرانی تو اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے۔ جیسے رازق تو اللہ ہے، لیکن انسان کو کام کر کے رزق کمانا پڑتا ہے۔ اگر کسی عورت کے رویے سے ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ سرکشی، سرتابی، ضد اور ہٹ دھرمی کی روش پر چل پڑی ہے، شوہر کی بات نہیں مان رہی بلکہ ہر صورت میں اپنی بات منوانے پر مصر ہے، اور اس طرح گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، تو یہ نشوز ہے۔ اگر عورت اپنی اس حیثیت کو ذہناً تسلیم نہ کرے کہ وہ شوہر کے تابع ہے، تو ظاہر بات ہے کہ مزاحمت، فرکشن ہوگی اور اس کے نتیجے میں گھر کے اندر ایک فساد پیدا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں مرد کو قوام ہونے کی حیثیت سے بعض تادیبی اختیارات دیے گئے ہیں جن کے 3 مراحل ہیں۔ فعظوہن، پہلا مرحلہ سمجھانے بجھانے کا ہے جس میں ڈانٹ ڈپٹ بھی شامل ہے۔ واہجروہن فی المضاجع، اگر نصیحت و ملامت سے کام نہ چلے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان سے اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ تعلق زن و شوق کچھ عرصے کے لیے منقطع کر لو۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اگر اب بھی وہ اپنی روش نہ بدلیں تو مرد کو جسمانی سزا دینے کا بھی اختیار ہے۔ اس زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے۔ مذکورہ بالا تعدیبی ہدایت اللہ کے کلام کے اندر بیان فرمائی گئی ہے اور انہیں بیان کرنے میں ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ معاشرتی زندگی کو درست رکھنے کے لیے ان کی ضرورت پیش آئی تو انہیں اختیار کرنا ہوگا۔ اگر عورت سرکشی و سرتابی کی روش چھوڑ کر اطاعت کی راہ پر آ جائے تو پچھلی قدرتیں بھلا دینی چاہیے، اس سے انتقام لینے کے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔